السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی ٹائم سے آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا کی پیدائش کی خوشی میں جو ہمارے علماء نے بیان کیا اور طلباء نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچائی، بہت اچھے انداز میں آپ سماعت کر رہے تھے۔ چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر مجھے بھی گوارا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا اور سیری تقسیم کر دی جائے گی اور پھر ہم ویسے تو آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، کیونکہ آج کی وہ رات ہے جس رات کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے بنایا، جس رات کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا، جس رات کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا سامیانہ لگایا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ بناتا، میں آسمان کو نہ بناتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں رب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمرے بے شر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بدر باب کلام باب کشتی مدد، دنیا میں الدین چشتی، قادری اللہ یا غوث اعظم زلم درد شیخ احمد رضا قطب عالم زلم۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت کرانے سے پہلے بہتر اور مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہے کہ آئیے ہم آپ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دوکش کلام چھوم کر درود پاک کا ہدیہ اچھاور کریں اور پہلے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ اللہ۔ مانگنے والے دعائیں میں مدینہ مانگو، آپ ہم سب نبی کے چہرے والے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ مانگنے والے دعائیں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک کے گوشے جو دور محمد کا
پسینہ مانگو، سبحان تو محمد کا پسینہ مانگو۔ حضرات محترم، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ قادریہ تقوسیہ حنیف العلوم کے زیر تل۔ حضرات محترم، کس لیے بیٹھے ہیں کہ آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے پیشمبر کے دن، آج وہی تاریخ ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آج تک نبی کی پیدائش منا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ منائے جب ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، آج جو ہے آج اپنا جائزہ لے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ولادت مناتے ہیں، نبی کی پیدائش مناتے ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ ارے نادان سن لے، کیوں نہ کرے جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ جس کا تجھے پتا بھی نہیں ہے یہ بچہ میرا فرمانبردار ہوگا جو نافرمان ہوگا۔ حضرات محترم، یہ بچہ میرا ہے اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوگا یا اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ بچہ جس کا تجھے پتا بھی نہیں ہے کہ تیری عزت کو نیلام کرے گا یا تیری عزت کو بڑھائے گا۔ جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم جشن مناتے ہیں، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب تک وہ انتقال نہ کر جائے، آج تو یہ رواج ہو گیا ہے، پورے اپنا جنم دن منا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا جنم دن منائے، اپنے بچوں کا جنم دن منائے، اپنے بھائی بہن کا جنم دن منائے تو صحیح ہے، لیکن نبی کا جنم دن منائے تو بدعت شرک ادا کیا جاتا ہے۔ حضرات نبی کے چاہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منا رہے ہیں، یعنی آقا کی پیدائش کا دن، جس کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آج میں بتا دوں جشن عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، آج تک ہم کوئی معلوم بھی نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 12 دفعہ، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وفات کے معنی آتا ہے دنیا سے چلا جانا، انتقال کر جانا۔ یہ حق بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ نے انتقال کیا۔ آپ اس دنیا سے گئے، لیکن دنیا سے چلے گئے عام لوگوں کی طرح نہیں۔ حضرات محترم، یہ جانا الگ ہے، نبی کا جانا الگ ہے۔ تو کہتا ہے کہ نبی مر گئے ہیں، تیرا مرنا ایسا ہے کہ جب تیرا انتقال کا ٹائم آتا ہے، جب تیرا مرنے کا وقت آتا ہے تو 3 دن پہلے تیرا دیوتا بند ہو جاتا ہے، تیرے منہ پہ جو ہے حضرات محترم تانے پڑ جاتے ہیں، اشاروں سے بات کرتا ہے، زبان میں کھڑا جاتی ہے، پھاڑ اوپر دیکھتا ہے، لیکن نبی کا مرنا ایسا ہے جب اللہ فرماتا ہے اے اجرائیل جاؤ اور میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں جاؤ ان کی روح قبض کر کے لے آؤ، اور یاد رکھو اکیلے نہیں جانا ہے، جبرائیل کو ساتھ لے لے، اور جبرائیل کو ساتھ لینے کے بعد میں اور جبرائیل سے کہہ دینا 70,000 فرشتوں کی ٹولی کو ساتھ لے لے، اور لینے کے بعد ابھی اندر نہیں جانا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جانا، جبرائیل سلام پیش کریں گے، جب جبرائیل سلام پیش کر دیں گے اور میرے آقا بلا لیں گے اور میرے آقا اجازت دے دیں گے، اس کے بعد میں جانا۔ تو حضرات محترم، نبی کا مرنا ہمارا مرنا دونوں کا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر مسلمان، ہم نبی کی ہم نبی کی وفات نہیں مناتے ہیں بلکہ نبی کی پیدائش مناتے ہیں، نبی کی میلاد مناتے ہیں، جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ لوگوں ہم نے طریقہ بدل دیا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ لوگوں ہم نے اپنے کردار کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے تھا، لیکن ایسا منانا چاہیے تھا جیسا میرے نبی کو پسند ہے۔ یہ لوگوں پر کوئی عید میلاد النبی ہے، ہماری پرویش نگر کی مسجد سے بھی جمعہ سے محمدی نکلے گا۔ یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید میلاد
میلاد النبی کا جلوس سنتے، جب ہم عید میلاد النبی کا جلوس منائے، جب اس میں جائے تو یہ انداز ہونا چاہیے جو ہمارے صحابہ کا انداز تھا، جو ہمارے اولیاء کا انداز تھا، جو ہمارے بزرگان دین کا انداز رہا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے اندر جو ہے یہ خرافات جو ہے شامل ہو گئی ہے، ہم ڈیجے بجا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس میں بے پرواہ جو ہے جنہیں کیا بجاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھل کود کرتے ہوئے جاتے ہیں، کسی کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کسی کا راستہ ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، حق تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو حضرات محترم لوگوں کے منہ میں گٹکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیجے کے اوپر بیٹھتے ہیں، نعرے میں ہاتھ گراتے ہوئے جاتے ہیں، اوپر سے ہی پچھلے تھوکتے ہیں، جن لوگوں کو چھٹے آ رہی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اے نادان سن لے، اگر کتا کھا کر جلوس محمدی میں جاتا ہے تو نہ جانا، ایسے جانے سے نہ جانا بہتر ہے۔ اگر جلوس محمدی میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت کے حضرات محترم نیک بندوں کی طرح بنا لے، آقا کے دیوانوں کی طرح بنا لے، اپنے دماغ کو پاک کر لے، اپنے بدن کو پاک کر لے، اپنے ذہن کو پاک کر لے اور اپنی نظروں کو سنجیدگی کے ساتھ چھپا کر نعتِ کریم گنگنا کر، کلمہ طیبہ گنگنا کر، آقا کی نعتیں گنگنا کر چاہو، تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ مصطفیٰ کا ایمان آ جا رہا ہے، یہ نبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ نبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ نبی کی پیدائش کا جشن منا رہا ہے۔ حضرات لوگ دیکھ کر تم سے متاثر ہو جائے اور کہیں کہ ہاں یہ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں، تو یہی اسلام ہے اور جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو اچھائی کا پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ وعدہ کریں اس محفل سے، کیونکہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور جس جگہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اس جگہ کو جنت کی تیاریوں سے تیاری بنا دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ جگہ اس ٹائم جنت کی تیاریوں سے تیاری ہے۔ آپ دن میں یہ عہد کر لیں کہ صبح اگر ہم جلوس منائیں گے تو یقیناً ایسے انداز میں منائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اور دیکھنے کو کہیں کہ ہاں میرے دیوانے میرا جشن منا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آقا آئے اور آ کر دیکھیں اور چلے جائیں کہ یہ خرافاتیں کرتے ہوئے لوگ یہ میرے دیوانے نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، آقا کے دیوانے کی طرح جلوس میں نکالنا چاہیے، آقا کے دیوانے کی طرح ہمیں سنجیدگی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں جو ہے ہر چھوٹی سے بڑی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھنا ہے، پوری پاکیزگی کے ساتھ نکالنا ہے۔ اور جو لوگ خطہ کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، یہ خیال رکھیں کہ جب تک جلوس محمدی ہو اپنے منہ میں سے ناپاک چیز کو نہ ڈالیں، کیونکہ جس منہ میں تم گٹکا ڈالتے ہو، جس منہ میں تمہارے منہ میں گٹکا ہے، تمہارے منہ میں تمباکو ہے، تمہارے منہ میں پان ہے، اور پھر نبی کا نعرہ لگ جائے تو تم نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ، آقا سرکار کی آمد مرحبا، تو حضرات کیسی بات کرتے ہو۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کا ذکر کیا جائے تو ہر چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑا پاک ہو، زبان پاک ہو، بدن پاک ہو، ذہن پاک ہو، ذہن پاک ہو، ساری چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، تو اپنے زبانوں کو پاک رکھے، سنجیدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کلمہ طیبہ قدر کرے، اور جو ہے اپنے نبی کی جو ہے اپنے نبی کا جلوس مناتے ہوئے جائے، تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں وہ بڑی پرویش نگر کی سرزمین سے جلوس محمدی نکلا ہے۔ یہی ہے نبی کے دیوانے جو صحیح انداز میں جلوس نبی نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرات اللہ۔ محترم، آج ہم آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نبی کی پیدائش منا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی نبی کی پیدائش کی جشن منایا جاتا تھا۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا۔ ایک یمن کا بادشاہ ہے جس کا نام ہے تقویٰ الحنین، بہت بڑا بادشاہ،
بہت بڑا لشکر لے کر یہ 12,000 جو ہے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اور 4,000 علماء کو ساتھ لے کر مکہ شریف کی سرزمین پر آیا تو جہاں یہ جاتا تھا اس کی فوج میں بہت کثیر تعداد میں عالم ہوا کرتے تھے. 4,000 عالموں کی فوج 12,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر کے جس شہر میں پہنچتا تھا، جس علاقے میں پہنچتا تھا، جس دیش میں پہنچتا تھا، حضرات محترم وہاں کے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے استقبال کے لیے اپنے پنکھوں کو اچھا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر مسلمانوں، جو کعبہ کی سرزمین پر آتا ہے، کعبہ کی سرزمین پر آنے کے بعد جیسے ہی کعبہ کی سرزمین پر پہنچا، کعبہ کی سرزمین پر اس کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کی تعظیم کے لیے کوئی نہیں آیا. اب اس کے دل میں جو ہے حضرات محترم ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اس نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے، کیا بات ہے، میں اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہوں، اتنے بڑے عالموں کی فوج لے کر کے آیا ہوں، میں اتنا طاقتور بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہوں، لیکن جو ہے میرے لشکر کو سلامی دینے کوئی نہیں آیا، میری فوج کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. حضرات محترم وہاں کے کسی صاحب نے کہا تھا، اے نادان سن لے، تو جانتا ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، اور یہاں پر اللہ کا ایک پاک گھر ہے جس کا نام ہے کعبہ. حضرات محترم اور اس کعبے کو دور دراز سے لوگ بڑے بڑے بادشاہ اس کا طواف کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے آتے ہیں. اور یہاں تک ہی نہیں، اس کے جو خادم ہیں حضرت عبد المطلب، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے خدام کی جو ہے وہ لوگ آتے تھے، ان کی جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پیروں کو دباتے ہیں، ان کے لیے تعریف پیش کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو تو جانتا ہے، تو چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جن کی خدمت کرتے ہیں وہ تیری تعظیم کرے. حضرات محترم اس کے دنیا میں ہے ایک ایسا خیال پیدا ہوا کہ میں اس عمارت کو گرا دوں گا، میں اس عمارت کو نہیں چھوڑوں گا. حضرات محترم اللہ اکبر مسلمانوں، کعبے کو گرانے کی بات کی ہے، اب میں نے سوچا ہی ہے کعبے کو گرانے کی بات کر رہا ہے، دل میں خیال ہی کیا ہے، دل میں سوچا ہی ہے کہ الحمدی کو ایک ایسا جو ہے بیماری لگ جاتی ہے. حضرات محترم طبیب علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر لگ جاتے ہیں، عالم دیکھ رہے ہیں، جھاڑا پھوکی چل رہی ہے، دوائیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کی جو ہے اس کا علاج جو ہے حضرات محترم صحیح نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ایک اس میں ایک عالم دین تھے جو ہے حضرات محترم جب انہوں نے دیکھا تو الحمدی کو کہا کہ بادشاہ سلامت اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک بات کہوں. کہا ہاں کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ جب آسمانی مرض ہے لیکن علاج زمین کا ہو رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی پاپ تو نہیں آیا ہے، کیا آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں آیا ہے؟ حضرات محترم تو الحمدی نے کہا تھا ہاں میری نیت میں ایک پاپ آ گیا ہے، میں نے ایک خیال کیا تھا، میں نے ایک بات کو سوچا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سوچا یہ تھا کہ جس کعبے کی وجہ سے، جس کعبے کی وجہ سے یہ لوگ میری تعظیم کے لیے نہیں آئے ہیں، میں اس کعبے کو گرا دوں گا. اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ اکبر. جب تک الحمدی کے زبان سے الفاظ سنے اس عالم نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت ابھی توبہ کر لو، اگر آپ نے توبہ کر لی تو یقین میں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا کا کوئی جانتا ہے، دنیا کا کوئی حکیم تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آسمانی مرض ہے اور دنیا میں جو ہے تمہاری زمینی علاج ہو رہے ہیں. تو الحمدی نے اپنے دل میں توبہ کی، جو توبہ کرنے کے بعد کہا میں سارے رشتے کو دبا بنایا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا ہے، میں نے جو کعبہ کو گرانے کی بات کی ہے، میں نے جو عبد المطلب کو قتل کرنے کی بات کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر مسلمانوں، توبہ کرنا تھا تو الحمدی کے جو امراض سے وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس وقت میں جو ہے حضرات محترم الحمدی نے جو ہے حضرات محترم کعبے پر ایک ریسمی گلاف کرایا تھا جو آج تک چلتا ہے. کعبے پہ جو ہر سال گلاف کرنا جاتا ہے وہ یمن کی سرزمین سے بھی آتا ہے، اسی بادشاہ کی نسل سے آتا ہے. حضرات محترم جس
جس جگہ پر رکا تھا وہ آج مدینہ المنورہ ہے، اور اس جگہ پر رکنے کے بعد میں حضرات محترم اس نے ایک چٹھی لکھی تھی، وہ سارے وہاں کے لوگوں کو ایک مکان بنا کر کے دیا تھا، اللہ اکبر مسلمانوں، ایک بے منزلہ مکان بھی بنایا تھا جس کو جو ہے حضرات محترم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رکھا گیا تھا کہ جب اللہ اکبر آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے تو اس مکان میں رکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے جس کو حضرت ایوب انصاری کا مکان کہا جاتا ہے، یہ اسی بادشاہ کا بنایا ہوا مکان تھا۔ اللہ اکبر، جب نبی دنیا میں آئے تھے، جب بھی نبی کے چرچے تھے، جب دنیا میں حضرات محترم میرے آقا نہیں آئے تھے، آقا نہ ہوتے تو زمین کا خوش رکھ چھایا جاتا، آقا نہ آتے آسمان کا سامنا نہ لگایا جاتا، آقا نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی نظام نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جو ہے اپنے وجود میں کوئی ظاہر نہ کرتا کہ میرا رب نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو جب دنیا میں تشریف لائے ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، صرف ایک شخص تھا جو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جا کر رو رہا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے نادان تو کیوں رو رہا ہے؟ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، زمین خوش ہے، آسمان خوش ہے، درخت خوش ہے، شجر و حجر خوش ہے، درندے چرند خوش ہے، دنیا خوشیاں منا رہی ہے۔ حضرات محترم تو اس رونے والے نے کہا تھا کہ ساری دنیا خوش ہے لیکن میں اس لیے نہ خوش ہوں کہ بڑی مشکلوں سے نہ ملے ہیں، اس کائنات کے نظام کو بنایا تھا، بڑی مشکل سے نہ ملے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ کیے تھے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا تھا، اس نظام کو ترقی کرنے والا محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، بڑی مشکلوں سے نہ ملے، لوگوں کو پیر بارے میں بھیجا تھا، اس پیر بارے کے اڈے کو آگ لگانے والا محمد اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، بڑی مشکلوں سے نہ ملے، زنا کے اڈے کو گرم کیا تھا، ان گرم اڈے کو آگ لگانے والا محمد اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ حضرات محترم سوائے ابلیس کے ساری دنیا جو ہے خوشیاں منا رہی تھی، ایک ابلیس تھا جو رو رہا تھا۔ آج جو ہے حضرات محترم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کہتے ہیں ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ اے لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ 15 اگست کا جشن کیوں مناتے ہو؟ کہ جواب ملے گا۔ اے مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے 15 اگست کا وہ دن ہے کہ جس دن پر جو ہے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے ہندوستان کے 3 جوانوں کو آزاد کرایا تھا۔ اللہ اکبر مسلمان، قربان جاؤں لوگوں کو اس سوچ کے رکھنے والے کو جب ہندوستان کے ایک ہندوستان کے انگریزوں کے ناپاک چنگل سے ایک لوگ کچھ دنوں میں کچھ جوانوں نے آزاد کرایا۔ آج تک 47 میں جو حضرات محترم آزادی منائی گئی تھی، آج تک ہم 15 اگست کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہ 15 اگست کو ناپاک چنگل سے انگریزوں کے ہندوستان کو آزاد کرایا گیا تھا، لیکن بابا کے نور کا وکیل ہے کہ ساری دنیا کو شیطان کے چنگل سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی دنیا میں نہیں آئے تھے، اس لڑکیوں کو زندہ کر دے کر دیا جاتا تھا، بیٹاؤں کو ان کے شوہروں کے ساتھ سختی کر دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب کو دنیا میں نہیں آئے تھے، اور ایک عالم یہ تھا کہ جن کا شوہر مر جاتا تھا ان کو ایک بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اسی میں کھانے کے لیے دیا جاتا تھا، اسی میں پینے کے لیے دیا جاتا تھا، اسی میں وہ اپنی حاجت کو پورا کیا کرتی تھی۔ اور جو ہے حضرات مطلب 1 سال تک وہ عورتیں اپنی جو ہے اسی بدبو میں گھٹ گھٹ کر مر جایا کرتی تھی، اور جو بچتی تھی جب ان کو نکالا جاتا تھا تو ان کو اونٹ پر بیٹھا کرتے، ان کے دامن میں جو ہے اونٹ کی مہنگیاں بھر دی جاتی تھی، گدھے پر بیٹھا کر گھمایا جاتا تھا گلی گلی، اور لوگوں کے اوپر اونٹ کی مہنگیوں میں مار دی ہوئی جاتی تھی، جس سے لوگوں کو یہ پتا چلتا تھا کہ اس عورت کی عزت مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے
میرے آقا نے بیوہ عورتوں کو زندگی جینے کا سلیقہ دلایا، ان کو ان کا حق دلایا، بچیوں کو زندہ کر کے دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما ہے، وہاں جو ہے ایک صحابی رسول ہے، آپ تشریف لاتے ہیں جن کا نام ہے دہیہ کلبی۔ دہیہ کلبی آتے ہیں، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں فدا کرمی آدھی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ کار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں دہیہ کلبی کیا بات ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کہ میں بہت بڑا گناہ ہوں، میرا گناہ کار ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے گناہ جو ہے پیٹ کے پتے سے زیادہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا ہاں میرے گناہ پیٹ کے پتے سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تمہارے گناہ جو ہے سمندر کے چھاگوں سے بھی زیادہ ہے؟ دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں ہاں آقا میرے گناہ سمندر کے چھاگوں سے بھی زیادہ ہے۔ کہا کیا گناہ ہے تمہارے؟ حضرات محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا جب اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تو میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنی تو اپنی میں قوم کا ایک جو ہے قوم کا ایک پردھان تھا، قوم کا لیڈر تھا، میں قوم کا جو ہے سرپنچ تھا، میں ایک ایسا ظالم تھا کہ میں جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی میں اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اپنی بھی ساری بچیاں میں نے درگور ہوتی ہیں۔ جب میری بیوی کے جو ہے شکنے مبارک میں ایک بچہ آیا اور مجھے باہر جانا پڑا، جب میں باہر گیا میں نے جانے کے بعد میں حضرات محترم میں نے اپنی بیوی سے وصیت کی تھی، میں نے اپنی بیوی سے بھی کہا تھا کہ میری شریک حیات تیرے شکم میں جو بچہ ہے اگر بیٹا ہے تو پال لینا، اگر بیٹی ہو تو زندہ دفنا لینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بتاؤ دہیہ کلبی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ فرماتے ہیں دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی بیوی سے کہہ کر میں چلا گیا لیکن میری بیوی کے بچہ پیدا ہوا۔ حضرات محترم مجھے خبر ملی کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی میں نے دفنا دی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں نے زندہ درگور کر دیا ہے۔ دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا جب میں گھر آیا میری بچی 4 سال کی ہو چکی تھی، میں نے اپنے آنگن میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی بچی نے آ کر کے دروازہ کھولا۔ دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا جب اس بچی نے دروازہ کھولا میری آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو گئی، میری شریک حیات نے دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ ہماری بچی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری بچی نہیں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا ہمیں اس کے بعد میں دہیہ کلبی سے آقا عرض کرتے ہیں دہیہ کلبی پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں آقا اس کے بعد میں وہ بچی جو ہے میری بیوی نے پڑوسی کی بتا دی، اس پڑوسی کی بچی وہ میرے پاس میں بیٹھتی تھی، وہ بچی میرے پاس کھیلتی تھی، مجھے اس سے محبت ہونے لگی، مجھے اس سے جو ہے لگاؤ ہونے لگا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کا اس بچی سے لگاؤ ہو چکا ہے، میری بچی کو میرے شوہر کو جو ہے اس بچی سے محبت ہو چکی ہے تو میری بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر نامدار ذرا یہ تو بتاؤ یہ بچی تم کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بہت پیاری ہے۔ کہا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا بہت اچھی ہے، میں سینے سے لگا لیتا اور اس کو پال لیتا۔ میری بیوی نے اتنا سنا بس محبت میں آ گئی اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ دہیہ کلبی یہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ ہماری اپنی بچی ہے۔ جب میں نے اتنا سنا غصے سے لال پیلا ہو گیا، اپنے آپ کو قابو نہ پا سکا، میں نے اپنی بچی کو لیا بھاگا اور تنہائی ساتھ میں حضرات کو لینے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ میری بیوی چلاتی رہی، میری بیوی چیختی رہی ارے ظالم بڑا بازار تو نے بہت بچیوں کو درگور کیا ہے، اے ظالم میرا ان پھول سی بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن میں نے اپنی بچی میں بیوی کی میں نے اپنی شریک حیات کی ایک نہ سنی اور میں جب گیا اور جب میں نے جا کر کے اپنی بچی کو گود سے نیچے اتارا اور اتارنے کے بعد میں نے گٹا کھودنا شروع کیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میری بچی ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ میں گٹا کھود رہا تھا۔ جب مجھے پسینہ آیا اس نے اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف
کیا، اس کے بعد میں جو ہے اللہ اکبر مسلمان آقا جب اس بچی کو میں نے گڈھے میں رکھا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تو میری بچی سمجھ رہی تھی کہ میرا بابا مجھ سے کھیل رہا ہے، کہا بابا مجھے نکالو، بابا وہ ہنس رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، اور مسکرا کر کہہ رہی تھی بابا کہاں تک دباؤ گے، بابا مجھے نکال لو، اللہ اکبر مسلمانوں، لیکن مجھ کو شیطان حاضر ہو چکا تھا، میں نے اپنی بچی کو زندہ کر دیا، اور اس وقت میں جو چیخ نکلی تھی اے مولا بچیوں پر رحم کرنے والا بھیج دے، مولا محمد عربی کو بھیج دے، بیوائیں چیخ رہی تھی، مولا بیوائیں پر رحم کرنے والا بھیج دے، یتیم چلا رہے تھے، یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بھیج دے، اے مولا بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم سے نجات دلانے والا بھیج دے، کہ بارہ نبی آقا تشریف لائے، اے آقا میں نے جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہزار مرتبہ میرے آقا نے چہرے کو پھیر لیا، دہیا کلبی بلک بلک کر رونے لگے، فدا کروں میرے آگے آقا کہ میں جہنمی ہو گیا، میرے ماں باپ آپ کو قربان دو آقا کہ میں جہنمی ہو گیا، لیکن آقا یہ شعار فرماتے ہیں اے دہیا اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ یہ سن لو کہ محمد جس نے اپنی 3 بچیوں کی پرورش کی اس کی جنت کی ضمانت محمد عربی لیتا ہے، جس نے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کسی نے 2 بچوں کی پرورش کی تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے 2 بچوں کی پرورش کی تو اس کی جنت کی ضمانت بھی آمنہ کا نام لیتا ہے۔ میرے آقا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کسی نے 1 بچی کی پرورش کی تو میرے آقا فرماتے ہیں کسی نے 1 بچی کی پرورش کی اور اس کو صحیح سے اس کی سسرال کو رخصت کر دیا تو اس کی جنت کی ضمانت بھی اللہ کا لگتے ہوئے محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں، لیکن جنت کی ضمانت آقا نے کچھ نہیں کیا، ابھی ہم نے صرف اپنے بچوں کو پالا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آقا جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، اس رسول کا جشن منا رہے ہیں، اس رسول کا جو ہے میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، آقا کی پیدائش کی خوشی، اس رسول کا جلوس منا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہے حضرات کچھ خرافاتیں ہمارے اندر شامل ہیں، اس کو نکال دے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ برادران اسلام مولا سے دعا کرے گا میرے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں آپ کا وجدار عالم معاف فرمائے اور ہم سب کو ایک عمل توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خود کی سیر چلیں، خون چلیں، شاد رہے، داد بجاتا ہوئے، گلشن پر آباد رہے۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات کافی ٹائم سے آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آقا کی پیدائش کی خوشی کا جو ہمارے علماء نے بیان کیا اور طلباء نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچائی، بہت اچھے انداز میں آپ سماعت کر رہے تھے۔ چند لمحات کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر مجھ کو بھی گوارا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا اور اسے تقسیم کر دی جائے گی اور پھر ہم ویسے تو آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے، کیونکہ آج کی وہ رات ہے جس رات کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے بنایا، جس رات کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا، جس رات کے صدقے میں اللہ نے آسمان کا سامیانہ لگایا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو میں زمین کو نہ بناتا، میں آسمان کو نہ بناتا۔ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا، یہاں تک کہ میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں رب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمرے بے شر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بدر باد کلاف باد کشتی مدد دنیا میں الدین چشتی قادری اللہ یا غوث اعظم زمن درد شیخ احمد رضا قطب عالم زمن۔ حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سماعت کرانے سے قبل بہتر اور مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہے کہ آئیے ہم آپ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دلکش کلام چھوم کر درود پاک کا ہدیہ اچھاور کریں اور پہلے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ اللہ۔ مانگنے والے دعائیں میں مدینہ مانگو۔ آج ہم سب نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے دعائیں مانگتے ہیں۔ کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی عزت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ مانگنے والے دعائیں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں اور طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک کے گوشے دو دور محمد کا پسینہ مانگو، دو دور محمد کا پسینہ مانگو۔ حضرات محترم، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ قادریہ تقوسیہ حنیف العلوم کے زیر تل۔ حضرات محترم کس لیے بیٹھے ہیں کہ آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، یعنی 12 ربیع الاول۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے پیشمبر کے دن، آج وہی تاریخ ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آج تک نبی کی پیدائش منا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ منائے جب ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، آج اپنا جائزہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی ولادت مناتے ہیں، نبی کی پیدائش مناتے ہیں، کیا ضرورت پڑی تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی؟ ارے نادان سن لے، کیوں نہ کرے جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ جس کا تجھے پتا بھی نہیں ہے یہ بچہ میرا فرمانبردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ حضرات لوگوں یہ بچہ میرا ہوگا، اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوگا یا اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ بچہ
نبی کا جنم منائے تو بدعت شرک ادا کیا جاتا ہے۔ حضرات نبی کے چاہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منا رہے ہیں، یعنی آقا کی پیدائش کا دن، جس کو جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آج میں بتا دوں جشن عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، آج تک ہم کو معلوم بھی نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں 12 وفات، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وفات کے معنی آتا ہے دنیا سے چلا جانا، انتقال کر جانا۔ یہ حق بات ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ نے انتقال کیا۔ آپ اس دنیا سے گئے، لیکن دنیا سے چلے گئے عام لوگوں کی طرح نہیں۔ حضرات محترم، یہ جانا الگ ہے، نبی کا جانا الگ ہے۔ تو کہتا ہے کہ نبی مر گئے ہیں، حضرت رسول اللہ نے تیرا مرنا ایسا ہے کہ جب تیرا انتقال کا ٹائم آتا ہے، جب تیرا مرنے کا وقت آتا ہے تو 3 دن پہلے تیرا دیوتا بند ہو جاتا ہے، تیرے منہ پہ جو ہے حضرات محترم تانے پڑ جاتے ہیں، اشاروں سے بات کرتا ہے، زبان میں کھڑا جاتی ہے، وہ پھاڑ اوپر دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کا مرنا ایسا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے اسرائیل جاؤ اور میرے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اور میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں جاؤ ان کی روح قبض کر کے لے آؤ، اور یاد رکھو اکیلے نہیں جانا ہے، جبرائیل کو ساتھ لے لے، اور جبرائیل کو ساتھ لینے کے بعد میں اور جبرائیل سے کہہ دینا 70,000 فرشتوں کی ٹولی کو ساتھ لے لے، اور لینے کے بعد ابھی اندر نہیں جانا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جانا، جبرائیل سواری پیش کریں گے، جب جبرائیل سواری پیش کر دیں گے اور میرے آقا بلا لیں گے اور میرے آقا اجازت دے دیں گے، اس کے بعد میں جانا۔ تو حضرات محترم، نبی کا مرنا ہمارا مرنا دونوں کا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر مسلمان، ہم نبی کی ہم نبی کی وفات نہیں مناتے ہیں بلکہ نبی کی پیدائش مناتے ہیں، نبی کی میلاد مناتے ہیں، جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ لوگوں ہم نے طریقہ بدل دیا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ لوگوں ہم نے اپنے کردار کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے تھا، لیکن ایسا منانا چاہیے تھا جیسا میرے نبی کو پسند ہے۔ یہ لوگوں کا کوئی عید میلاد النبی ہے، ہماری پرویش نگر کی مسجد سے بھی جمعہ سے محمدی نکلے گا۔ یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کا جلوس سنتے، جب ہم عید میلاد النبی کا جلوس منائے، جب اس میں جائے تو یہ انداز ہونا چاہیے جو ہمارے صحابہ کا انداز تھا، جو ہمارے محمدیہ کا انداز تھا، جو ہمارے بزرگان دین کا انداز رہا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارے اندر جو ہے یہ خرافات جو ہے شامل ہو گئی ہے، ہم ڈیجے بجا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، دوسرے بے پرواہ جو ہے جنہیں کیا بجاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھل کود کرتے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کسی کا راستہ ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، حق تو یہ ہے کہ کچھ لوگ تو حضرات محترم لوگوں کے منہ میں کتے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے کے اوپر بیٹھتے ہیں، نام جو ہے ہاتھ پراتے ہو جاتے ہیں، اوپر سے ہی پچھلے کو تھوکتے ہیں، جن لوگوں کو چھینٹیں آ رہی ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اے نادان سن لے، اگر کتا کھا کر جلوس محمدی میں جاتا ہے تو نہ جانا، ایسے جانے سے نہ جانا بہتر ہے۔ اگر جلوس محمدی میں جانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے رب العزت کے حضرات محترم نیک بندوں کی طرح بنا لے، آقا کے دیوانوں کی طرح بنا لے، اپنے دماغ کو پاک کر لے، اپنے بدن کو پاک کر لے، اپنے ذہن کو پاک کر لے، اور اپنی نظروں کو سنجیدگی کے ساتھ چھپا کر نعتِ کریم گنگنا کر کلمہ طیبہ گنگنا کر آقا کی رحمت گنگنا کر چاہو، تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ مصطفیٰ کا ایمان آ جا رہا ہے، یہ نبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ نبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ نبی کی پیدائش کا جشن منا رہا ہے۔ حضرات لوگ دیکھ کر تم سے متاثر ہو جائے اور کہیں کہ ہاں یہ واقعی اسلام کے ماننے والے ہیں، تو یہی اسلام ہے اور جو عمل کا پیغام دیتا ہے، جو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، جو اچھائی کا پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ وعدہ کریں اس محفل سے، کیونکہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ فرماتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور جس جگہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اس جگہ کو جنت کی تیاریوں سے تیاری بنا دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ جگہ اس ٹائم جنت کی تیاریوں سے تیاری ہے۔ آپ دن میں عہد کر لیں کہ صبح اگر ہم جنوس منائیں گے تو یقیناً ایسے انداز میں منائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے اور دیکھنے کے لیے کہیں کہ ہاں میرے دیوانے میرا جشن منا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ آقا آئے اور آ کر دیکھیں اور چلے جائیں کہ یہ خرافاتیں کرتے ہوئے لوگ یہ میرے دیوانے نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، آقا کے دیوانے کی طرح جلوس میں نکالنا چاہیے، آقا کے دیوانے کی طرح ہمیں سنجیدگی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں جو ہے ہر چھوٹی سے بڑی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا خیال رکھنا ہے، پوری پاکیزگی کے ساتھ نکالنا ہے۔ اور جو لوگ خطہ کھاتے ہیں بیڑی پیتے ہیں یہ خیال رکھیں کہ جب تک جلوس محمدی ہے اپنے منہ میں سے ناپاک چیز کو نہ ڈالیں، کیونکہ جس منہ میں تم گٹکا ڈالتے ہو، جس منہ میں تمہارے منہ میں گٹکا ہے، تمہارے منہ میں تمباکو ہے، تمہارے منہ میں پان ہے، اور پھر ندی کا نعرہ لگ جائے اور تم نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ آما سرکار کی آمد مرحبا، تو حضرات کیسی بات کرتے ہو۔ لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی کا ذکر کیا جائے تو ہر چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑا پاک ہو، زبان پاک ہو، بدن پاک ہو، ذہن پاک ہو، ذہن پاک ہو، ساری چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم تو اپنے زبانوں کو پاک رکھے، سنجیدگی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کلمہ طیبہ قدر کرے، اور جو ہے اپنے نبی کی اپنے نبی کا جلوس مناتے ہوئے جائے تاکہ دیکھنے والے یہ کہیں وہ بڑی پرویش نگر کی سرزمین سے جلوس محمدی نکلا ہے۔ یہی ہے نبی کے دیوانے جو صحیح انداز میں جلوس نبی نکال رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان حضرات اللہ۔ محترم، آج بھی آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نبی کی پیدائش منا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی نبی کی پیدائش کی جشن منایا جاتا تھا۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا تھا۔ ایک یمن کا بادشاہ ہے جس کا نام ہے تقوی الحریر، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا لشکر لے کر یہ 12,000 جو ہے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اور 4,000 علماء کو ساتھ لے کر مکہ شریف کی سرزمین پر آیا تو جہاں یہ جاتا تھا اس کی فوج میں بہت کثیر تعداد میں عالم ہوا کرتے تھے۔ 4,000 عالموں کی فوج، 12,000 سپاہیوں کی کا لشکر لے کر کے جس شہر میں پہنچتا تھا، جس علاقے میں پہنچتا تھا، جس دیش میں پہنچتا تھا، حضرات محترم وہاں کے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کے استقبال کے لیے اپنے کندھوں کو اچھا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کہ کعبہ کی سرزمین پر آتا ہے، کعبہ کی سرزمین پر آنے کے بعد جیسے ہی کعبہ کی سرزمین پر پہنچا، کعبہ کی سرزمین پر اس کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کی تعظیم کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں جو ہے حضرات محترم ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے کیا بات ہے، میں اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہوں، اتنے بڑے عالموں کی فوج لے کر کے آیا ہوں، میں اتنا طاقتور بادشاہ ہوں، میں اتنا بڑا طاقتور بادشاہ ہوں، لیکن جو ہے میرے لشکر کو سلامی دینے کوئی نہیں آیا، میری فوج کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ حضرات محترم وہاں کے کسی صاحب نے کہا تھا اے نادان سن لے، تو جانتا ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، اور یہاں پر اللہ کا ایک پاک گھر ہے جس کا نام ہے کعبہ۔ حضرات محترم اور اس کعبے کو پورے طرح سے بڑے بڑے بادشاہ اس کا طواف کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اس کی تعظیم کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں تک ہی نہیں، اس کے جو خادم ہیں حضرت عبد المطلب، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے خدام کی جو ہے وہ لوگ آ کر کے ان کی جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے
محترم اس کے دل میں ہے ایک ایسا خیال پیدا ہوا کہ میں اس عمارت کو گرا دوں گا، میں اس عمارت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرات محترم اللہ اکبر مسلمانوں، کعبے کو گرانے کی بات کی ہے، اب میں نے سوچا ہی ہے کعبے کو گرانے کی بات کر رہا ہے، دل میں خیال ہی کیا ہے، دل میں سوچا ہی ہے کہ الحمدللہ کو ایک ایسا جو ہے بیماری لگ جاتی ہے، حضرات محترم طبیب علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر لگ جاتے ہیں، عالم دیکھ رہے ہیں، جھاڑا پھوکی چل رہی ہے، دوائیاں پہ دوائیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کی جو ہے اس کا علاج جو ہے حضرات محترم صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اس میں ایک عالم دین تھے جو ہے حضرات محترم جب انہوں نے دیکھا تو الحمدللہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک بات کہوں، کہا ہاں کہو کیا بات ہے، کہا کہ جو آسمانی مرض ہے لیکن علاج زمین کا ہو رہا ہے، کہا کیا بات ہے، کہا بات یہ ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی کاٹ نہیں آیا ہے، کیا آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں آیا ہے؟ حضرات محترم تو الحمدللہ نے کہا تھا ہاں میری نیت میں ایک تاب آ گیا ہے، میں نے ایک خیال کیا تھا، میں نے ایک بات کو سوچا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سوچا یہ تھا کہ جس کعبے کی وجہ سے جس کعبے کی وجہ سے یہ لوگ میری تعظیم کے لیے نہیں آئے ہیں، میں اس کعبے کو گرا دوں گا۔ اللہ اکبر مسلمان، اللہ اکبر۔ جب تک الحمدللہ کے زبان سے الفاظ سنے اس عالم نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت ابھی توبہ کر لو، اگر آپ نے توبہ کر لی تو یقیناً آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا کا کوئی انسان دنیا کا کوئی حکیم تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آسمانی مرض ہے اور دنیا میں جو ہے تمہاری زمینی علاج ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ نے اپنے دل میں توبہ کی، جو توبہ کرنے کے بعد کہا کہ میں اس سارے رشتے کو گواہ بنایا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا ہے، میں نے جو کعبہ کو گرانے کی بات کی ہے، میں نے جو عبد المطلب کو قتل کرنے کی بات کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر مسلمان، توبہ کرنا تھا تو الحمدللہ کے جو ہے جو امراض سے وہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس وقت میں جو ہے حضرات محترم کے الحمدللہ نے جو ہے حضرات محترم کعبے پر ایک ریسمی گلاف کرایا تھا جو آج تک چلتا ہے۔ کعبے پہ جو ہزار گلاف کرنا جاتا ہے وہ یمن کی سرزمین سے بھی آتا ہے، اسی بادشاہ کی نسل سے آتا ہے۔ حضرات محترم جس جگہ پر رکا تھا وہ آج مدینہ المنورہ ہے، اور اس جگہ پر رکنے کے بعد میں جو ہے حضرات محترم اس نے ایک چٹھی لکھی تھی اور سارے وہاں کے لوگوں کو ایک مکان بنا کر کے دیا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک دو منزلہ مکان بھی بنایا تھا جس کو جو ہے حضرات محترم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے رکھا گیا تھا کہ جب اللہ اکبر آقا کعبہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے تو اس مکان میں رکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے جس کو حضرت ایوب انصاری کا مکان کہا جاتا ہے، یہ اسی بادشاہ کا بنایا ہوا مکان تھا۔ اللہ اکبر، جب نبی دنیا میں آئے تھے، جب بھی نبی کے چرچے تھے، جب دنیا میں حضرات محترم میرے آقا نہیں آئے تھے، آقا نہ ہوتے تو زمین کا فرش نہ بچھایا جاتا، آقا نہ آتے آسمان کا سامانہ نہ لگایا جاتا، آقا نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی نظام نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جو ہے اپنے وجود میں کوئی ظاہر نہ کرتا کہ میرا رب نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو جب دنیا میں تشریف لائے ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی، صرف ایک شخص تھا جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں جا کر رو رہا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے میدان تو کیوں رو رہا ہے؟ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، زمین خوش ہے، آسمان خوش ہے، درخت خوش ہے، شجر و حجر خوش ہے، درندے چرند خوش ہے، دنیا خوشیاں منا رہی ہے۔ حضرات محترم تو اس رونے والے نے کہا تھا کہ ساری دنیا خوش ہے لیکن میں اس لیے نہ خوش ہوں کہ بڑی مشکلوں سے نہ ملے ہیں، اس کائنات کے نظام کو بنایا تھا، بڑی مشکل سے نہ ملے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ کیے تھے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنایا تھا، اس نظام کو ترقی کرنے والا محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں بڑی مشکلوں سے میں نے لوگوں کو پیر والے میں بھیجا تھا، اس پیر والے کے اڈے کو آگ لگانے والا محمد اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ بڑی مشکلوں سے میں نے زنا کے اڈے کو گرم کیا تھا، ان گرم اڈے کو آگ لگانے والا محمد اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ حضرات محترم سوائے ابلیس کے
जश्न क्यों मनाते हो? लोगों में पूछना चाहता हूँ, आप 15 अगस्त का जश्न क्यों मनाते हो? तो जवाब मिलेगा, मौलाना साहब आपको पता नहीं है 15 अगस्त का वो दिन है कि जिस दिन पर जो है अंग्रेजों के नापाक चुंबन से हिंदुस्तान के 3 जवानों ने आजाद कराया था। मुसलमान कुर्बान जाने लोगों को, उस सोच के रखने वाले को, जब हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तान के अंग्रेजों के नापाक चुंबन से एक लोग कुछ दिनों में कुछ जवानों ने आजाद कराया। आज तक 47 में हजरत मोहतरम आजादी मनाई गई थी। आज तक हम 15 अगस्त की खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि 15 अगस्त को नापाक चुंबन से अंग्रेजों के हिंदुस्तान को आजाद कराया गया था। लेकिन बाबा के नूर का वकील है कि सारी दुनिया को शैतान के चुंबन से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की दुनिया में नहीं आए थे, लड़कियों को जिंदा कर दिया जाता था, बेगाओं को उनके शोहरों के साथ सख्ती कर दिया जाता था। मेरे महबूब को दुनिया में नहीं आए थे, एक आलम ये था कि जिनका शोहर मर जाता था उनको एक बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उसी में खाने के लिए दिया जाता था, उसी में पीने के लिए दिया जाता था, उसी में वो अपनी हाजत को पूरा किया करती थी। और जो है हज़रात मतलब 1 साल तक वो अपनी जो है उसी बदबू में घुट कर जाया करती थी। और जो बचती थी जब उनको निकाला जाता था तो उनको ऊँट पर बैठा करके उनके दामन में जो है ऊँट की महंगियाँ भर दी जाती थी, गधे पर बैठा कर घुमाया जाता था गली गली, और लोगों के ऊपर ऊँट की महंगियों में मार दी जाती थी, जिससे लोगों को पता चलता था कि इस लोग की इज्जत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। मेरे आका ने बेवा औरतों को जीने का सलीका दिलाया, उनको उनका हक दिलाया, बच्चियों को जिंदा करके दिया जाता था। एक मरतबा का वाक़या है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम फरमा है। यहाँ जो है एक सहाबी रसूल है, आप तशरीफ लाते हैं जिनका नाम है दहिया कलबी। दहिया कलबी आते हैं, आने के बाद में अर्ज करते हैं, खुदा करीम आदि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा बदकार हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा? मेरे आका फरमाते हैं दहिया कलबी क्या बात है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह हूँ, मेरा गुनाहगार हूँ। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम्हारे गुनाह जो है पेड़ के पत्तों से ज्यादा है? आका दहिया कलबी अर्ज करते हैं आका हाँ मेरे गुनाह पेड़ के पत्तों से भी ज्यादा है। मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम्हारे गुनाह समंदर के छापों से भी ज्यादा है? दहिया कलबी अर्ज करते हैं हाँ आका मेरे गुनाह समंदर के छापों से भी ज्यादा है। कहा क्या गुनाह है तुम्हारे? हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दहिया कलबी अर्ज करते हैं आका जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था तो मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि मैंने इस्लाम में दाखिल होने से पहले मैंने अपनी मैं कौम का एक जो है कौम का एक प्रधान था, कौम का लीडर था, मैं कौम का जो है सरपंच था, मैं एक ऐसा जालिम था कि मैं जिसके घर में बच्ची पैदा होती थी मैं उसको सुंदर दरगोर कर दिया जाता था। अपनी भी सारी बच्चियां मैंने दरगोर होती है। जब मेरी बीवी के जो है शिकने मुबारक में एक बच्चा आया और मुझे बाहर जाना पड़ा। जब मैं बाहर गया मैंने जाने के बाद में हज़रत मतलब मैंने अपनी बीवी से वसीयत की थी, मैंने अपनी बीवी से कहा था कि मेरी शरीक हयात तेरे शिकन में जो बच्चा है अगर बेटा हो तो पाल लेना, अगर बेटी हो तो जिंदा दफना लेना। हर मुसलमान आका मेरे आका फरमाते हैं हाँ बताओ दहिया कलबी क्या बात है? अल्लाह अकबर मुसलमान फरमाते हैं दहिया कलबी अर्ज करते हैं आका मैंने अपनी बीवी से कहकर में चला गया लेकिन मेरी बीवी के बच्चा पैदा हुआ। हज़रत तुरंत मुझे खबर लगी कि वो लड़की पैदा हुई थी, मैंने दफना दी है। अल्लाह अकबर मुसलमान मैंने जिंदा कर दिया है। दहिया कलबी अर्ज करते हैं आका जब मैं घर आया मेरी बच्ची 4 साल की हो चुकी थी। मैंने अपने आंगन में एक बच्ची को खेलते हुए देखा। मैंने जब दरवाजा खटखटाया
تو اسی بچی نے آ کر کے دروازہ کھولا. دہیا کندی عرض کرتے ہیں آقا جب اس بچی نے دروازہ کھولا میری آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو گئی. میری شریک حیات نے دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ ہماری بچی نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری بچی نہیں ہے. اللہ اکبر مسلمانوں. آقا ہمیں اس کے بعد میں دہیا کندی سے آغاز کرتے ہیں. دہیا کندی پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر مسلمانوں. دہیا کندی عرض کرتے ہیں آقا اس کے بعد میں وہ بچی جو ہے میری بیوی نے پڑوسی کی بتا دی. اس پڑوسی کی بچی وہ میرے پاس میں بیٹھتی تھی. وہ بچی میرے پاس کھیلتی تھی. مجھے اس سے محبت ہونے لگی. مجھے اس سے جو ہے لگاؤ ہونے لگا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اس بچی سے لگاؤ ہو چکا ہے, میری بچی کو میرے شوہر کو جو ہے اس بچی سے محبت ہو چکی ہے, تو میری بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر نامدار ذرا یہ تو بتاؤ یہ بچی تم کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا بہت پیاری ہے. کہا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا بہت اچھی ہے. میں سینے سے لگا لیتا اور اس کو پال لیتا. میری بیوی نے اتنا سنا بس محبت میں آ گئی اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ دہیا کندی یہ کسی اور کی بچی نہیں بلکہ ہماری اپنی بچی ہے. جب میں نے اتنا سنا غصے سے لال پیلا ہو گیا, اپنے آپ کو قابو نہ پا سکا. میں نے اپنی بچی کو لیا بھاگا اور تنہائی ساتھ میں لی. حضرات کو لینے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا. میری بیوی چلاتی رہی, میری بیوی چیختی رہی ارے ظالم بڑا باز تو نے بہت بچیوں کو دربیر کیا ہے. اے ظالم میرا ان پھول سی بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن میں نے اپنی بچی میں بیوی کی میں نے اپنی شریک حیات کی ایک نہ سنی. اور میں جب گیا اور جب میں نے جا کر کے اپنی بچی کو گود سے نیچے اتارا اور اتارنے کے بعد میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا. اللہ اکبر مسلمانوں. میری بچی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ میں گڈھا کھود رہا تھا. جب مجھے پسینہ آیا اس نے اپنے جو ہے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف کیا. اس کے بعد میں جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں آقا جب اس بچی کو میں نے گڈھے میں رکھا اور میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا تو میری بچی سمجھ رہی تھی کہ میرا بابا مجھ سے کھیل رہا ہے. کہا بابا مجھے نکالو. بابا وہ ہنس رہی تھی, وہ مسکرا رہی تھی اور مسکرا کر کہہ رہی تھی بابا کہاں تک دباؤ گے, بابا مجھے نکال لو. اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن مجھ کو شیطان حاضر ہو چکا تھا. میں نے اپنی بچی کو زندہ کر دیا اور اس وقت میں جو چیخ نکلی تھی اے مولا بچیوں پر رحم کرنے والا بھیج دے, مولا محمد عربی کو بھیج دے. بیواؤں چیخ رہی تھی مولا بیواؤں پر رحم کرنے والا بھیج دے. یتیم چلا رہے تھے یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بھیج دے. اے مولا بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے, ظلم سے نجات دلانے والا بھیج دے. کہ 12 نبی آقا تشریف لائے. اے آقا میں نے جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑا ظلم کیا ہے. حضرات محترم میرے آقا نے چہرے کو پھیر لیا. دہیا کندی بلک کر رونے لگے. فدا کروں میرے آدمی آقا کہ میں جہنمی ہو گیا. میرے ماں باپ آپ کو قربان دو آقا کہ میں جہنمی ہو گیا. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں اے دہیا اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ یہ سن لو کہ محمد جس نے اپنی 3 بچیوں کی پرورش کی اس کی جنت کی ضمانت محمد عربی دیتا ہے. جس نے تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کسی نے 2 بچوں کی پرورش کی تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے 2 بچوں کی پرورش کی تو اس کی جنت کی ضمانت بھی آمنہ کا نام لیتا ہے. میرے آقا ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کسی نے 1 بچی کی پرورش کی تو میرے آقا فرماتے ہیں کسی نے 1 بچی کی پرورش کی اور اس کو صحیح سے اس کی سسرال کو رخصت کر دیا تو اس کی جنت کی ضمانت بھی اللہ کا لگتے ہوئے محمد عربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں لیکن جنت کی ضمانت آقا لے لیں. کچھ نہیں کیا ابھی ہم نے صرف اپنے بچوں کو پالا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے.
لیکن آقا جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، اس رسول کا جشن منا رہے ہیں، اس رسول کا جو ہے میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، آقا کی پیدائش کی خوشی، اس رسول کا جلوس منا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہے حضرات کچھ خرافاتیں ہمارے اندر شامل ہیں، اس کو نکال دے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ برادران اسلام، مولا سے دعا کروں گا میرے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں آپ کا وجدار عالم معاف فرمائے اور ہم سب کو ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خود کی سیر چلیں، خون چلیں، شاد رہے، داد بجاتا ہوئے، گلشن پر آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔